اسلام میں خوشی کا تصور کیا ہے؟ یہ ساری باتیں میں قابل غور آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ میں نے اور آپ نے سمجھنی ہے. آج ہمارے اندر اتنا کمزوری پیدا ہو گئی کہ ہم حق اور سچ کو پہچان ہی نہیں سکتے. میں تھوڑے دنوں کی بات ہے، یہاں ہمارے یہاں نیو سٹی میں ایک بابا جی فوت ہو گئے. تو ایک بندہ میرے پاس آیا، انہوں نے کہا جی ان کو غسل دینے والا بندہ کوئی نہیں ہے، اگر آپ غسل دیں تو آئے ہمارے بزرگ کو غسل دے دیں. اتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، لیکن اسلام کو نہ سیکھنے کے نتائج میں آپ کو بتا رہا ہوں. غسل دینے والا بندہ کوئی نہیں ہے. ہم وہاں پہنچے، دیکھا ان کا بیٹے بھی وہاں کھڑے ہیں، ان کے بھائی بھی وہاں کھڑے ہیں، اور بھی ہیں. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب ہم تو غسل نہیں دے سکتے، آپ غسل دیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، مسلمان آدمی غسل دیں درجے کی بات ہے. ہم نے غسل دیا. اس کے بعد مجھے کہنے لگے یہ جو کفن ہے، کفن تو ہم نے کبھی پہنا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کفن پہنانا کس طرح ہے میت کو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کفن پہنانے کا طریقہ. جب میں وہاں گیا تو کفن کے ساتھ وہ چھوٹی تھیلیاں دیتے ہیں بنی ہوئی، جو ہاتھ پہ چڑھا کے غسل دیا جاتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں انہوں نے میت کے پاؤں پہ چڑھا رکھی تھی. اس لیے آج مجھے اور آپ کو اسلام کی حقانیت سمجھ نہیں آ رہی. ہم کہتے ہیں وہ اور بات کرتے ہیں، وہ اور بات کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. تحقیق ہم نے خود کرنی ہے، اپنے نبی سے محبت اور وفا ہم نے خود کرنی ہے، یہ خود ہم نے سیکھنی ہے چیزیں. تو میں بتا یہ رہا تھا خوشی کا اسلام میں تصور کیا ہے. عید الاضحیٰ کا دن آیا، سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ پاکیزہ کپڑے پہنو، صاف ستھرے کپڑے پہنو. عید الفطر کے دن اب مجھے بتائیں غسل کریں گے، رسول اللہ نے بتایا سنت ہے غسل کرنا عید الفطر میں. اب عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بالاتفاق چیز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. غسل کرو عید الفطر کے دن، اچھے کپڑے پہنو، پاکیزہ کپڑے پہنو، خوب اجلے کپڑے پہنو. حکیم الامت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، اگر غربت کا زمانہ ہو، آدمی کے پاس مال و دولت نہ ہو، تو اب عید کا دن آ جائے تو عید کا دن، خوشی کا دن اللہ نے عطا کیا، اس کو منانا ہے. اب یہ بندہ جو غربت کا مارا ہوا ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، اچھے کپڑے بھی نہیں ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ جو کپڑے پرانے گھر میں پڑے ہوئے ان کو خوب اجلا کر لے، خوب صاف کر لے، ان کو دھو کر پہنے، تاکہ جب باہر نکلے گا تو خوب اچھے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. دیکھنے والا کہے گا کہ آج اس نے عید سے فائدہ اٹھایا ہے، عید کے دن سے اس آدمی نے آج فائدہ اٹھایا ہے. خوب صاف کپڑے پہن لے. تو تصور یہ ہے کہ خوب صاف کپڑے پہننے کے بعد، جب صاف کپڑے آپ نے پہن لیے، دوسرا حکم رسول اللہ دے رہے ہیں کہ سب سے اس کے بعد مسجد میں حاضر ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کرو. کپڑے اس نے پہن لیے، غسل اس نے کر لیا، پاکیزہ ہو گیا، خوش ہو گیا. اب فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ. جس رب نے خوشی ادا کی ہے تمہیں، اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. اب بندہ سجدہ ریز ہو گیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا عبادت کے لیے. اس کے بعد یہ کہا کہ اب حدود اللہ، میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی وقت ہو، بیماری کا ہو، فوتگی کا ہو، خوشی کا ہو، آپ رسول اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دیں. انسان کی، مسلمان کی زندگی کا مرکزی خیال یہی ہے کہ اپنے نبی کی گستاخی نہ ہونے دے. جہاں پہ گستاخی ہو رہی ہے وہ راستہ چھوڑ دے، وہ کسی صورت بھی ہو رہی ہے، اس کو ہم کسی صورت بھی فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو نبی کے خلاف کوئی بات کرے گا، یا نبی کی جس شریعت میں یا نبی کی گستاخی ہوگی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. تو دوسرا مقصد کیا ہو گیا؟ اب فرمایا عید الاضحیٰ کا دن تمہیں عطا کیا گیا، مبارک دن ہے، خوشی کا دن ہے، منانا کس طرح ہے؟ فرمایا اس دن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ملو، دن اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارو، اپنے بھائیوں کے ساتھ گزارو، اپنی بہنوں کے ساتھ گزارو، سارا رشتہ دار سب اکٹھے ہو جاؤ، سب سے ملو، سلامی پیش کرو. اگر کوئی تم سے ناراض ہے تو اس کو ملو، جا کے سلام کرو اس کو. اور فرمایا جو آدمی کسی ناراض بندے کو راضی کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بندے کو راضی کرے گا میں اسے راضی ہو جاؤں گا. کتنا بڑا انعام ہے کہ راضی اگر کسی بندے کو کرے گا، مسلمان کو اپنے عزیز و اقربا میں دن گزارے گا خوشی کے دن. یہ تصور ہے عید منانے کا کہ سب کو راضی کرے.
اور دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض یہ کر دوں، ایک ہے عید الاضحیٰ، عید الفطر کا تذکرہ میں نے کر دیا کہ عید الفطر خود رسول اللہ نے پڑھائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے میں، رسول اللہ خود پڑھا رہے ہیں اور خود بتا رہے ہیں کہ 2 عیدیں واجب ہیں۔ اب آ جاتی ہے عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ منانے کا طریقہ بھی خود رسول اللہ نے بیان کر دیا کہ عید الاضحیٰ تم نے کس طرح منانی ہے، کیونکہ خود رسول اللہ نے عید الاضحیٰ کی ہوئی ہے، منائی ہوئی ہے، صحابہ اکرام کو بتائی ہوئی ہے، آل بیت اعظام کو تعلیم دی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی اختلاف باقی نہیں بچتا۔ تو فرمایا عید الاضحیٰ اگر آ جائے اور تمہیں اللہ نصیب کر دے عید الاضحیٰ کی خوشیاں، اسی طرح کرو، غسل کرو، پاکیزہ کپڑے پہنو، صاف ستھرے کپڑے پہنو جو تمہیں استطاعت ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ یعنی اللہ خوشی کے دن بھی ہمیں اپنی بارگاہ میں کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اسلام سے پہلے جو لوگ تھے نا، آپ یہودیوں کی عید دیکھیں، عیسائیوں کی عید دیکھیں، خدا کی قسم آپ کو خود اسلام کی حقانیت سمجھ آ جائے گی، خود پتہ چل جائے گا کہ اسلام میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ صرف مسلمانوں میں ناقدری ہے، اپنے نبی کی شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے۔ میں نے کئی بار لوگوں سے کہا کہ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں آل بیت کے احترام کو، صحابہ اکرام کے احترام کو، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، آج تو بازاروں میں ہر چیز وافر ملتی ہے، آپ سیرت فاطمہ زہرا کی کتاب پڑھیں، سیرت فاطمہ زہرا کی کتاب پڑھیں، سیرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی کتاب پڑھیں، سیرت سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کی کتاب پڑھیں، ابو بکر صدیق کی سیرت پڑھیں، حضرت فاروق اعظم کی سیرت پڑھیں، عثمان ذی النورین کی سیرت پڑھیں۔ مسلمانوں آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ اسلام جو اللہ نے عطا کیا یہ کتنا بلند و بالا مذہب تھا، لیکن آج ہم نے نہ قدری کی، مطالعہ نہیں کیا، اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے ہم گرفتار ہو گئے، ہم شرک میں بھی گرفتار ہو گئے، بدعات میں گرفتار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑانے لگے اور برملاب اڑانے لگے۔ اس بار تو خیر میں نے دیکھا کہ عید میلاد کے جو جلوس نکلے بہت دکھ ہوا کہ اس کے اندر عورتوں کو بھی نچایا گیا، اللہ معاف کرے تو بس استغفار ہے، کیک کاٹے گئے، عورتوں کو نچایا گیا، اتنی بے پردگی کی گئی، حدود اللہ کو پامال کیا گیا۔ ان لوگوں کو تو دیکھنا ہے ہم نے کہ ہمارے نبی کی گستاخی کون کر رہا ہے، یہ ہمیں ہمارے اندر گھس کے کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ مسلمانوں کا تو یہ کردار ہے، تم کہتے ہو ڈھول باجے نہ کرو، ڈھول ڈمکے نہ کرو، اور اللہ اس کے رسول کی حدود کو پامال نہ کرو، یہ دیکھو نبی کے نام پہ کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ مسلمان کوئی اہل ایمان ہو دل میں رسول اللہ کی محبت کو یہ پسند نہیں کرتا، کوئی نہیں پسند کرتا، میں آپ کو یہ 100% یہ بات کر رہا ہوں کہ نہیں پسند کرتا۔ یہ کچھ لوگ گھس گئے ہمارے اندر ہمیں خراب کرنے کے لیے، انہی کی تو پہچان کرنی ہے ہم نے کہ رسول اللہ کا نام استعمال کر کے بے پردہ عورتوں کو نچایا جا رہا ہے، رسول اللہ کا نام استعمال کر کے گنبد خضرا کی تصویروں کی توہین کی جا رہی ہے، رسول اللہ کا مبارک نام استعمال کر کے بیت اللہ شریف کی تصویروں کی توہین کی جا رہی ہے، ڈول ڈمکے ناچ باجے راگ باجے بجا کر یہ میسج دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ مسلمان تو اپنے نبی کا احترام ہی نہیں کرتے۔